السلام علیکم بچوں، JCRT کے DG اسکول میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ میں محمد نصر اللہ انصاری چھٹی جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 5واں سبق لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بچوں، آج ہم لوگ دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند حالات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں اب سے کوئی 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیوی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 8واں سال تھا کہ دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ ذرا بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ کی اور بڑی محنت، دیانت اور سچائی سے کاروباری معاملات کیے۔ آپ اس قدر ایماندار تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت والا اور صادق یعنی سچا کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول اور نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے۔ جو وعدہ کر لیتے اس کو پورا کرتے، چاہے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے یا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تو لوگ فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اسی زمانے میں کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ کعبہ تمام عرب میں سب سے زیادہ پاک اور محترم جگہ سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے مکہ میں جتنے قبیلے تھے سب چاہتے تھے یہ کام ہم ہی کریں۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے مختلف حصوں کی تعمیر مختلف قبیلوں کے سپرد کر دی گئی۔ سب نے خوشی خوشی اپنے حصے کا کام پورا کیا، لیکن حجر اسود نصب کرنے کے سلسلے میں ایک مشکل آن پڑی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت ہمارے حصے میں آئے اور عمارت میں حجر اسود کو ہمارے ہی آدمی اٹھا کر اس جگہ لگائیں۔ کئی روز تک جھگڑا ہوتا رہا۔ آخر طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کرے یا خود ہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دے۔ جانتے ہو اگلے روز کعبے میں سب سے پہلے داخل ہونے والا کون تھا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب پکار اٹھے، لوگ وہ امین آ گئے، اب یہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے واقعی سب کو خوش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بڑی اور مضبوط چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر اس پر رکھا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھے اور اس چادر کا ایک ایک سرا اپنے ہاتھ میں تھام لے۔ اس طرح وہ لوگ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار کے پاس لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اسے صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ سب خوش ہو گئے۔ مل جل کر کام کرنے کی برکت ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی۔ کاروبار سے فرصت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے پاس پہاڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں غار حرا میں اکیلے چپ چاپ عبادت کرتے اور غور و فکر فرماتے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اور انہیں برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی دعوت دی۔ جس کتاب میں خدا کا یہ مکمل پیغام ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔
جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ اکثر عربوں کی زندگی قتل اور لوٹ مار میں گزرتی تھی۔ پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ قبیلے بہت معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لڑائی دادا کے زمانے میں شروع ہوتی تھی تو پوتوں اور پر پوتوں تک چلتی رہتی تھی۔ جب تک ایک قبیلہ ختم نہ ہو جاتا لڑائی چلتی رہتی تھی، صلح کا کوئی خانہ نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ان کی اثرات اور تعلیمات سے قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ مساوات اور بھائی چارے کا سبق صرف عرب تک محدود نہ رہا۔ جہاں جہاں مسلمان گئے مساوات کا تحفہ ساتھ لے گئے۔ جن جگہوں پر سماج میں سخت قسم کی اونچ نیچ تھی وہاں بھی مساوات اور بھائی چارے کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں عورتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ بعض قبیلے تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے۔ جن قبیلوں میں بچیاں قتل نہ کی جاتی تھیں ان میں بھی عورت کی حیثیت لونڈی سے بہتر نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اثر نے نہ صرف یہ کہ قتل و ظلم کو ختم کیا، عورت کو سماج میں باوقار درجہ دیا۔ اب عورت ماں باپ کے ورثے میں حصہ پانے لگیں۔ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے عورت کی حالت کو بہتر بنایا، اور بھی طرح طرح کی غلط رسمیں عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ اس آواز کا اٹھنا تھا کہ مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ انہوں نے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر انہیں طرح طرح کے لالچ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، تب بھی میں اللہ کے کام سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور تکلیفیں پہنچائے کہ یہ آواز دب جائے۔ ان کا ظلم بڑھتا ہی رہا۔ وہ راستہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینک دیتے، دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ساری مخالفتوں کو 13 برس صبر کے ساتھ جھیلا اور حق کے راستے سے بالکل نہ ہٹے، یہاں تک کہ سن 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ایک نیا سن شروع ہوتا ہے جس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ مدینہ میں کچھ لوگ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دل سے استقبال کیا اور ہر طرح کی مہمانداری کی۔ انہوں نے کہا، یہ آنے والے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے مال و دولت میں برابر کے شریک ہیں۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی۔ سب نے مل کر اس کام میں دل و جان سے حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ گارا، مٹی اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی مسجد بنی۔ اس کے ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے رہتے تھے۔ ان کے لیے کوئی محل تھا نہ دربار، وہی مسجد سب کچھ تھی۔
مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور اثر میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، بازار سے سودا سلف خود لاتے، بکری کا دودھ خود دوہتے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگاتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، یہاں تک کہ دوسروں کے کام بھی کر دیا کرتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج کرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی شریک ہو جاتے۔ 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آج کا سبق یہیں ختم کرتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ہم لوگ پھر ملیں گے اس سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ جس میں سوالات کے جوابات ہوں گے اور دیگر مشق۔ شکریہ بچوں۔